ہمارے حالات سوسائٹی کے جس کی نشاندہی آقا علیہ السلام نے کی، ہم اس زمانے میں رہ رہے ہیں، ہم اس سوسائٹی میں ہیں، ان حالات میں رہ رہے ہیں۔ وہ حالات یہ ہیں کہ میرے گھر کو آگ لگی تھی، میرے گھر کو آگ لگی تھی، کچھ لوگ بجھانے آئے تھے۔ یہ لیڈر ہے، آگ لگ گئی، لگائی بھی انہوں نے، اور پھر لیڈر بجھانے آتے ہیں۔ آج کل بجھانے نکلے ہوئے ہیں جلسوں میں۔ کچھ لوگ بجھانے آئے تھے، جو مال بچا تھا جلنے سے سو وہ بھی ان کے ہاتھ لگا، وہ بھی ساتھ لے گئے۔ جو مال بچا تھا جلنے سے سو وہ بھی ان کے ہاتھ لگا۔ یہاں جلنے کے بعد جو بچ جائے گا 11 مئی کے بعد وہ ان کے ہاتھ لگ جائے گا، بچے گا کچھ نہیں۔ اور میں ان پولیٹیکل لیڈر سے سوال کرتا ہوں، عمرا امیر شہر ہے نا، وہ MNA امیر شہر ہے، لیڈر ہیں، حکمران ہیں۔ میں ان سیاسی حکمرانوں سے سوال کرتا ہوں کہ تم 65 برس سے غریب کی غربت سے کھیلتے رہے ہو، غریبوں کی عزت سے کھیلتے رہے ہو، اس ملک کی دھرتی پر سرزمین پر خون کی ہولی کھیلی جاتی رہی ہے، کرپشن کا بازار گرم رہا ہے، ادارے برباد ہوئے ہیں، جمہوریت کی مٹی پلید ہوئی ہے، امانت نام کی کوئی شے نہیں بچی، معاشی ترقی کا خاتمہ ہو گیا ہے، سارے ادارے برباد ہو گئے، غریب کو کھانے کا کچھ نہیں، غریب اپنی عزت یا خون بیچ کر کھا رہا ہے۔ تو میں اس امیر شہر سے سوال کرتا ہوں، وہ یہ کہ لہو کو بیچ کر روٹی خرید لایا ہوں۔ یہ آج غریب کا حال ہے، ہمارے ملک کے غریب کا یہ حال ہے کہ لہو کو بیچ کر روٹی خرید لایا ہوں۔ امیر شہر بتا یہ حلال ہے یا نہیں؟ امیر شہر بتا یہ حلال ہے یا نہیں؟ اے امیر شہر، جہاں لوگ لہو بیچ کر روٹی کا لقمہ ترس رہے ہیں، جہاں عزتیں بیچ کر جینا مانگ رہے ہیں، جہاں کسی کی عزت کی حفاظت نہیں، جان کی نہیں، مال کی نہیں، عدل اور انصاف عدالتوں میں نہیں مرتا، کرسیوں پر بیٹھنے والے عدل کو بیچنے والے ہیں، ہر طرف ضمیر فروشی ہے۔ جب حالات یہ ہیں تو امیر شہر بتا یہ حلال ہے یا نہیں؟ تم اس کو جمہوریت کا نام دیتے ہو، اس کو آئین کہتے ہو، یہ قانون ہے۔ جہاں آئین رو رہا ہے، قانون رو رہا ہے، جمہوریت رو رہی ہے کہ کوئی حق، کوئی ضابطہ، کوئی اصول نہ آئین کا بچا، نہ قانون کا بچا، نہ جمہوریت کی بچی۔ اور 11 مئی کو یہ نظام پلٹ کر انہی لٹیروں کو پھر اقتدار پہ لا رہا ہے۔ یہ میرے جملے لکھ لیں۔ ممکن ہے آج کوئی یہ سمجھے کہ میری بات درست نہیں، اگر وہ ایسا سمجھے اس کا حق ہے، بحث نہیں کرتے۔ 11 مئی آنے والی ہے، 11 مئی کی شام یا 12 مئی کو میرے جملے یاد کر کے لکھ لینا، اس وقت فیصلہ لکھ لینا کہ جو بات کہی تھی 100% یہ درست ہے یا نہیں۔ قوم یہ کہتی رہی کہ چہرے نہیں، نظام کو بدلو، اور میں بربلا بتا رہا ہوں اللہ کی عزت کی قسم، جو میں دیکھ رہا ہوں یہاں نظام بدلنا تو دور کی بات ہے، چہرے بھی نہیں بدلیں گے، چہرے بھی نہیں بدلیں گے، اور پچھلے انتخابات سے بھی بدترین انتخابات ہوں گے۔ الیکشن ہوتے تھے مگر ڈاکو ڈاکو کہلاتے تھے، چور چور کہلاتے تھے، کرپٹ کرپٹ کہلاتے تھے، لٹیرے کو دنیا لٹیرا جانتی تھی۔ وہ انتخابات کسی کو گنگا میں نہلا دھلا کے پاک صاف کر کے نہیں بھیجتے تھے۔ اب انتخابات میں اس کرپٹ الیکشن کمیشن نے آرٹیکل 62-63 کی تصدیق کر کے، آئین کی تصدیق کر کے سب ڈاکوؤں کو، چوروں کو، لٹیروں کو، غاصبوں کو، حرام خوروں کو، قرض خوروں کو، ٹیکس چوروں کو آرٹیکل 62-63 کی گنگا میں نہلا کے انہیں پاک صاف ہونے کا سرٹیفکیٹ دے کے بھیج دیا۔ اب وہی چور جن کے ذمے اربوں روپے کے قرضے ہیں، وہی ڈاکو جو قوم کا خزانہ لوٹ کے کھا گئے، اور وہی دہشت گرد اور وہی خائن بددیانت جو پوری قوم کی دولت سے ہمیشہ کھیلتے رہے، اب جب اسمبلی میں جا کے بیٹھیں گے اور وہ فیک ڈگری ہولڈرز جھوٹی ڈگریاں لے کر
پہلے تو قوم کو یہ تھا کہ یہ جھوٹی ڈگریاں والے ان کو نکال دیا گیا، اب جھوٹی ڈگریوں کی تصدیق ہو گئی، ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ڈکلیئر کر دیا، الیکشن کمیشن نے ڈکلیئر کر دیا کہ 250 ڈگریز جھوٹی ہیں، فیک ہیں، نااہل ہو گئے، اور ٹریبیونل نے ان ساروں کو اہل کر کے اسمبلی میں بھیجنے کا راستہ دے دیا۔ اب ڈاکو کہے گا میں متقی ہوں، میرے پاس 62 کا سرٹیفکیٹ ہے۔ الیکشن کمیشن کے رکنوں، تم نے اپنے پیٹ کے دوزخ کو بھرنے کے لیے، حرام خورو، ظالمو، اپنی رشوت کھانے کے لیے تم نے 62-63 کا نام لے کر وہ تماشا رچایا کہ اب چور ڈاکو کہے گا کہ میں تو پاک صاف ہوں، میں 62-63 کی چھلنی سے نکل کے آیا۔ اتنا بڑا دھوکہ اس قوم کے ساتھ کیا۔ اور اس جرم میں وہ بھی شریک ہیں، وہ لوگ جنہوں نے اس کرپٹ الیکشن کمیشن کو یا ان لوگوں کو تحفظ دیا، ان کو سپورٹ کیا۔ ایسے مجرموں کو قوم کبھی معاف نہیں کرے گی۔ کرسی ہر وقت نیچے نہیں رہتی، تم سے پہلے بھی کوئی شخص یہاں تخت نشین تھا، تم سے پہلے بھی کوئی شخص یہاں تخت نشین تھا، اس کو بھی خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا، وہ بھی خدا بن کے بیٹھتا تھا۔ بڑی بڑی غرور کی گردنیں ٹوٹ گئیں، تمہاری کرسیاں بھی کھینچی جائیں گی، تمہاری گردنیں بھی مروڑی جائیں گی، اور وقت آئے گا کہ ہر مجرم سے قوم حساب لے گی۔ یہ انقلاب کا ریلا شروع ہو چکا ہے۔ 23 دسمبر سے 17 مارچ تک جو لیاقت باغ کا جلسہ تھا، انکلوڈنگ لانگ مارچ، یہ جد و جہد کا پہلا مرحلہ تھا۔ لوگ 11 مئی کا انجام دیکھیں گے اور ہر فرد قوم کا کہے گا کہ جو بات میں نے انہیں کہی تھی وہ حق ہے۔ سوچ اور بدلے گی۔ اگلا مرحلہ انشاءاللہ پھر اس تبدیلی کا آئے گا، اس انقلاب کا آئے گا جس میں کرپشن کی گنجائش نہیں ہوگی۔ اب جن لوگوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہونا تھا وہ اقتدار کی مسندوں پر بیٹھے، وہ نظام بدلے گا۔ صرف صبر کے کچھ لمحے ہیں، اور بڑی منزلیں منٹوں میں، چند مہینوں میں نہیں ملا کرتی۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں، 11 مئی کو ہم نے مسترد کر دیا یہ ظالمانہ نظام۔ خسارے کا سودا نہیں کیا، نفع کا سودا کیا ہے۔ ہم نے بدی سے سمجھوتا نہیں کیا، گناہ کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا، اپنا نظریہ نہیں بیچا، حق پر استقامت کے ساتھ قائم رہے ہیں۔ دنیا دیکھے گی کہ حق یہ تھا۔ آپ نے کرپشن، ظلم اور دھاندلی کے گلاس میں گدلا پانی پی کر اپنی پیاس نہ بجھاؤ۔ ہمیں پیاسا رہنا قبول ہے، مگر گندا پانی پی کر پیاس نہیں بجھائیں گے۔ لوگوں، انتہا پسندی اور دہشت گردی کے دسترخوان پر حرام کھا کر اپنی بھوک نہ مٹاؤ۔ بھوکا رہنا گوارا ہے، مگر دہشت گردی کے دسترخوان پر حرام نہیں کھائیں گے۔ سیاسی لیڈروں، ان کے غلط وعدوں اور دھوکوں کی چمک خرید کر اندھیروں میں نہ بھٹکو۔ ریاست دشمن سیاست اور غریب دشمن نظام، اس کا حصہ بن کر جرم اور گناہ میں شریک نہ ہونا۔ اس بڑے مقصد کو حاصل کرنے میں کچھ وقت لگے گا، بڑے مقاصد کے لیے وقت لگتے ہیں، مگر یاد رکھنا، گدھ کبھی نہ بننا۔ گدھ بن کر نیچے گر کے مردار نہ کھانا، ہمیشہ شہباز رہنا اور اپنی پرواز بلند رکھنا۔ ہزاروں گدھ لاشیں کھا رہے ہوں گے، مگر بالآخر فتح اس پر اس شہباز کی ہے جو اپنی پرواز کو نیچے نہیں آنے دیتا۔ ہم اپنی پرواز کو نیچے نہیں آنے دیں گے، مردار نہیں کھائیں گے،
ہم تاجدار کائنات کے غلام ہیں. ہمارے اوپر کسی کے پیسے کا احسان نہیں ہے. اس زمین کے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، بلکہ میں نے تو ڈاکٹر دانش صاحب کے پروگرام میں، دہشت گردی وار آن ٹیرر کے پروگرام میں ٹی وی پر کہا ہے. میں نے کہا یہ ادارے اگر ملک کو دہشت گردی اور انتہا پسندی سے پاک کرنا چاہتے ہیں، یہ ادارے گونگے کیوں ہیں؟ میں آئی ایس آئی سے پوچھتا ہوں، میں ملٹری انٹیلیجنس سے پوچھتا ہوں، میں تمام انٹیلیجنس کے اداروں سے پوچھتا ہوں، وزارت داخلہ کے اداروں سے پوچھتا ہوں، حکومتوں سے پوچھتا ہوں، کیوں تمہارے لبوں پر مہر ہے؟ تمہیں نظر نہیں آتا کہ کون کون سا ملا، کون کون سی پارٹی، کون کون سا مدرسہ، کون کون سی جماعت اور کون کون سا ادارہ ادھر سے مال لے رہا ہے؟ کس کو فنڈنگ ہو رہی ہے؟ تمہیں نہیں معلوم کس کو عرب سے فنڈنگ ہوتی ہے، کس کو ایران سے ہوتی ہے، کس کو انڈیا سے ہوتی ہے، کس کو امریکہ سے ہوتی ہے، کسی کو کہاں سے ہوتی ہے؟ میں نے کہا ہے اگر دہشت گردی اور انتہا پسندی اور فرقہ واریت کا خاتمہ چاہتے ہو، ان سارے لیڈروں کو جیل بھیج دو جو باہر کے کسی بھی ملک سے فنڈنگ لیتے رہے. ان سارے اداروں کو بین کر دو، تالے لگا دو، سیز کر دو جو باہر کے فنڈز پہ چلتے ہیں. ایک طرف حرام کھاتے ہیں، ساتھ غراتے ہیں. اور میں نے مثال پیش کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنی جماعت کو، تحریک منہاج القرآن کو، پاکستان عوامی تحریک کو اور اپنی ذات کو سب سے پہلے نمونے کے لیے پیش کرتا ہوں. میں نے یہ کہا ہے، آج دوہرا رہا ہوں، 33 سال کی میری جد و جہد، 1980 سے لے کے آج 2013 تک، پوری 33 سال کی جد و جہد میں میرے نام، تحریک منہاج القرآن کے نام، پاکستان عوامی تحریک کے نام، یا میرے مشن کے کسی بھی ادارے اور کسی بھی شعبے کے نام، شرق سے غرب تک دنیا کی کسی حکومت سے، کسی ایجنسی سے، کسی اسٹیبلشمنٹ سے، کسی این جی او سے، کسی ادارے سے، ملک کے اندر یا ملک سے باہر، کہیں سے 33 سالوں میں کسی نام پر، کسی مد میں، کسی حوالے سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی $1، $1 یا £1 لینا بھی ثابت ہو جائے تو میں اپنی گردن کٹوانے کو تیار ہوں. ہم پر دنیا کی کسی طاقت کا احسان نہیں ہے، اس لیے ہمارا سر کسی کے سامنے نہیں جھکتا. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بہت بڑا مالدار آدمی ایک سیاسی رہنماؤں کے ساتھ بھیجا گیا تھا. 12 جنوری کی شام صبح لانگ مارچ کی روانگی تھی اور میں نے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا تھا اور میں نے کہا تھا میں حضور غوث العظم کا مرید ہوں، غوث العظم کا مرید ہوں. یہ ساری دنیا کی سلطنتیں اپنی دولت جمع کر لیں تو غوث پاک کے اس ادنا مرید کا جوتا نہیں خرید سکتے. لوگوں بڑے چلو، یہ ہیں آقا کے غلام، حضور کی امت، یہ قربانیاں دینے والے ہیں. ہم پر کسی کا احسان نہیں. ہاں ایک احسان ہے، وہ صاحب گنبد خضرا کا ہے. خدا کی قسم تاجدار کائنات کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں، پلتا ہوں، مصطفیٰ کے در کا سگ ہوں، کتا ہوں اور حضور کے ٹکڑے کے سوا کسی کے ٹکڑے کو نگاہ اٹھا کے دیکھنا گوارا نہیں کرتا. سوائے خدا اور مصطفیٰ کے کسی کا احسان نہیں ہے. اس وجہ سے نہ کسی لالچ میں دبتے ہیں، نہ کسی کے خوف سے ڈرتے ہیں. حضرت اور آقا علیہ السلام کے نالین پاک کے تصدق سے اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک غریبوں کے گھروں کو اجالا نہیں مل جاتا، جب تک کسان اپنی اگائی ہوئی زمین کا خود مالک نہیں بن جاتا، جب تک مزدور اپنی تخلیق کا پھل، صنعتی تخلیق کا پھل خود نہیں کھاتا، جب تک عدل و انصاف کا پانی سوسائٹی کی کھیتی کو سیراب نہیں کر دیتا، اس وقت تک جد و جہد رکھیں گے.
جب تک محبت اس ملک سے نفرت ختم نہیں کر دیتی، جب تک اعتدال پسندی، موڈریشن، لو، مرسی، کمپیشن، سافٹنس، کائنڈنس، جب تک اعتدال اور موڈریشن اور ٹالرنس، انتہا پسندی، ایکسٹریمزم اور ٹیررزم کا خاتمہ نہیں کر دیتی، جب تک امن اور آشتی اس ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ نہیں کر دیتی، جب تک علم و شعور جہالت کا خاتمہ نہیں کرتی، جب تک معاشی خوشحالی غربت و محرومی کا خاتمہ نہیں کرتی، اپنے گھروں کو یقین کے ساتھ لوٹو۔ اللہ رب العزت مخلص لوگوں اور غریبوں کی جد و جہد کو کبھی بھی منزل پہ پہنچائے بغیر نہیں رہتا۔ میں مغربی دنیا کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، ہم حقیقی جمہوریت چاہتے ہیں جس کا وعدہ ہمارے آئین میں بھی ہے، قائد اعظم نے بھی دیا تھا۔ ہم جمہوریت سے کرپشن کا خاتمہ چاہتے ہیں، اہل لوگوں کو اوپر لانا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ سرکاری ادارے نے، نیب نے، گورنمنٹ آف پاکستان کے سرکاری ادارے نے، نیب نے یہ اعلان کیا تھا کہ 5000 ارب روپے سالانہ کرپشن ہے پاکستان میں۔ یہ میرا سٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا سرکاری آئینی ادارہ نیب، آئینی، اس کے چیئرمین نے آفیشلی اناؤنس کیا 5000 ارب روپے سالانہ کرپشن ہے، اور 10 سے 12 ارب روپے یومیہ کرپشن ہے۔ 10 سے 12 ارب یومیہ کرپشن ہے، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ۔ اب میں سوال کرتا ہوں، یہ جو 5000 روپے سالانہ کرپشن والے لوگ وہ کون ہیں؟ آپ ہیں؟ دوہری شریعت والے؟ آپ تو کما کے بھیج رہے ہیں اور وہاں کے لیڈر حرام خور آپ کی حلال کی کمائی کھا رہے ہیں۔ کس نے غریب کر رہا ہے کرپشن؟ یہ لیڈرز ہیں۔ اب میں پوچھتا ہوں اس انتخابی نظام کے ذمہ داروں سے، وہ کرپشن اور وہ کرپٹ کہاں گئے؟ وہ سالانہ 5000 ارب روپے کرپشن کرنے والے کہاں گئے؟ وہ سارے کے سارے اہل ہو کے الیکشن لڑ رہے ہیں، اور 11 مئی کی شام ان کے ہاتھ میں MNA کا جھنڈا ہوگا۔ وہ کرپٹ لوگ اس قوم کے پھر لیڈر بنیں گے، ہنگ پارلیمنٹ بنے گی، یہ ملک مزید تباہ ہوگا۔ جمہوری قدریں کیا کسی نے ڈیولپ کرنی ہے؟ یہاں تو نسلیں پل رہی ہیں۔ کوئی ایک پارٹی ہے جس کے اندر جمہوریت ہو؟ کوئی ابھی پارٹی کے لیڈر کو چیلنج کر سکتا ہے اس کی پارٹی میں؟ 300 ایکڑ کے محلات میں رہنے والے اس ملک کے 18 کروڑ غریبوں کی بات کریں گے؟ اور مزید نئی چینج کی جو آوازیں بلند ہوئی ہیں پاکستان میں، نئی چینج ہوئی ہے نا، وہ نئی چینج والے کا گھر بھی 300 کنال میں ہے، اسلام آباد میں۔ ایم آئی رائٹ؟ جی 300 کنال میں۔ ڈاکٹر دانش صاحب سے تصدیق کروا لی تاکہ میری ذمہ داری ختم ہو جائے، یہ ذمہ دار ہو جائے۔ 300 کنال کے گھر میں رہنے والے چینج کی بات کرتے ہیں، چینج کی بات کرتے ہیں۔ اب مجھے شرم آتی ہے، اچھا نہیں لگتا کہ میں یہاں اپنا ذکر کر دوں، نامناسب ہے، مگر بعض اوقات آقا علیہ السلام کی سنت ہے، کوئی بات کام بھی کر جاتی ہے۔ ہم نے بھی زندگی گزاری ہے، ان سے پہلے زندگی کا آغاز کیا۔ ہمارے پاس آج سے 30 سال پہلے 1 کنال کا گھر تھا، آج بھی وہی گھر ہے، اس کے علاوہ 1 انچ زمین کا مالک میں نہیں ہوں۔ چینج لانے کے لیے اپنی ذات میں چینج لانی پڑتی ہے، اپنے کردار میں چینج لانی پڑتی ہے۔ یہ قوم سے جھوٹ بولنے والے یہ مجرم ہیں، ان کے گلے میں توق ہونا چاہیے زنجیر، اور پکڑ کے انہیں جیل کی سلاخوں میں بند کرنا چاہیے۔ یہ لیڈری کے قابل نہیں ہیں، یہ گیدڑ ہیں، لیڈر نہیں ہیں۔
قوم کو برباد کرنے والے، پاکستان کی صلاحیت ختم کرنے والے، پاکستانی قوم کی اپنی صلاحیت دنیا کی بہترین اقوام کے برابر ہے. قوم کی صلاحیت اونچی ہے، مگر ایز اے اسٹیٹ پاکستان کو برباد کر دیا ان لوگوں نے. اور پھر وعدے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں ووٹ دیں اور ہم اقتدار پہ آئے تو ہم پاکستان کو چند سالوں میں آسمان تک پہنچا دیں گے. ظالمو، تم ہی تو اقتدار پر رہے ہو، اور رہا کون ہے اقتدار پر؟ بھائی 90 کی دہائی میں یہ دونوں پارٹیاں باری باری اقتدار پہ رہی نا، پورے 10 سال. پھر پچھلے پورے 5 سال ایک پارٹی وفاقی حکومت میں اقتدار اور سندھ میں رہی، دوسری پارٹی ملک کے 60% حصے پر، سب سے بڑے صوبے پر اقتدار میں رہی. نصف سے زیادہ حصہ ملک کا تمہارے اقتدار میں رہا. تم دونوں نے مل کر پاکستان کو برباد کر دیا. اب نیا ایجنڈا تمہارے پاس کیا ہے کہ ملک کو اٹھا کے لے جاؤ گے؟ تمہارے پاس صلاحیت ہی نہیں ہے، صلاحیت ہی نہیں ہے. اور نئے لوگ جنہوں نے تبدیلی کی بات کی، وہ 11 مئی کی شام کو دیکھ لیں گے حشر کیا ہوتا ہے. یہ میری بات بھی لکھ لیجئے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہتا. 11 مئی کی شام یا 12 کی صبح لکھ لے تبدیلی والوں کا حشر کیا ہوتا ہے. وہ پریس کانفرنس کر رہے ہوں گے کہ دھاندلی ہوئی ہے. یہ رونا جو 12 مئی کو رونا ہے آپ نے، اور دھاندلی کا الزام لگانا ہے، یہ شعور کاش تبدیلی چاہنے والوں کو پہلے آ جاتا اور میرے کندھوں سے کندھا ملا کے کھڑے ہو جاتے تو حالات کچھ اور ہوتے. اور میرا خواب یہ ہے، سن لو، I want a Pakistan that can say no. میں وہ پاکستان دیکھنا چاہتا ہوں جو بڑی سے بڑی طاقت کو نو کہہ سکے اور کہے نو، دس از اگینسٹ مائی نیشنل سپریم انٹرسٹ، یہ میرے قومی مفاد کے خلاف ہے، یہ کام میں نہیں کر سکتا. جو ملک کسی کو نہیں کہہ سکتا وہ ملک زندہ نہیں رہتا. اور نہیں کہنے کے لیے ملک سوورن پاکستان، دس از مائی سلوگن، سوورن پاکستان. وی وانٹ ٹو پروٹیکٹ سوورنٹی آف پاکستان. خود مختار ملک ہونے کے لیے ایسی لیڈرشپ چاہیے کہ جس کی ٹانگیں کانپتی نہ ہوں. ایسی لیڈرشپ چاہیے جس کے بینک اکاؤنٹ ان ملکوں میں نہ ہوں. ایسی لیڈرشپ چاہیے کہ وہ فلمیں ریلیز کر کے ان کے کردار کو ننگا نہ کر سکے. ان کے پاس جرأت ہو، ان کے پاس ویژن ہو، ان کے پاس آنیسٹی ہو، ان کے پاس کریج ہو، ان کے پاس ایبیلٹی ہو. یہ صلاحیتیں ملیں تو وہ قیادت ملک کو بحران سے نکال سکتی ہیں. میں بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. میرے ویژن میں یہ نظام انتخاب بھی، اور یہ سیاسی نظام بھی، حکومتی نظام بھی، یہ نظام اس ملک کو بچا نہیں سکے گا، اس ملک کو ترقی نہیں دے سکتا. میں اس پورے نظام کی تبدیلی چاہتا ہوں. اس لیے ایسے فرسودہ گندے نظام انتخاب کا حصہ نہیں بنا. میں اس پورے نظام کو اٹھا کر سمندر میں خاک کرنا چاہتا ہوں، مگر اللہ کی مدد کے ساتھ اور اس قوم کی مدد کے ساتھ، ایک قوم کی مدد کے ساتھ. ہماری تبدیلی پیسفل تبدیلی ہوگی، ڈیموکریٹک تبدیلی ہوگی، پروگریسو تبدیلی ہوگی، ایبسلیوٹلی نان وائلنٹ، پروگریسو، پیسفل. مگر کیسا نظام؟ دیکھیے، ایک خاص کمپیریزن دے رہا ہوں. میں چاہتا ہوں ایجوکیٹ ہو کر جائیں آج آپ. کیسے ترقی کرے یہ ملک؟
لیڈروں کو سارا حرص یہ ہے کہ سارا اقتدار، طاقت اور سرمایہ ان کے ہاتھ میں رہے. وہ عوام کو نہ اقتدار منتقل کرنا چاہتے ہیں، نہ طاقت دینا چاہتے ہیں، نہ سرمایہ دینا چاہتے ہیں، نہ ترقی دینا چاہتے ہیں. ہر شے اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں. پورے ملک کو بٹیر بنا رکھا ہے. یہ بڑے قصاب ہیں، قصاب. اس بٹیر کی طرح ہاتھ کی گرفت میں رکھا ہوا ہے ملک. میرے ویژن میں پاکستان کا موجودہ سٹرکچر تبدیل کرنا ہے. میں پاکستان کو 35 صوبے دینا چاہتا ہوں. 35 صوبے نیا ویژن دے رہا ہوں. ہر ڈویژن اس کو صوبہ ڈکلیئر کرنا چاہتے ہیں. ہر ایک ڈویژن صوبہ. جب تک ڈی سینٹرلائزیشن نہیں ہوگی، ڈی سینٹرلائزیشن، ارتکاز جب تک ختم نہیں ہوگا. قرآن نے کہا کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، جیسے اغنیاء کے اندر ارتکاز دولت کو توڑا، اسی طرح لیڈروں کے ہاتھ سے ارتکاز اقتدار کو توڑنا ہے اور نیچے تقسیم کرنا ہے. تقسیم کرنا ہے. 35 صوبے، ہر ڈویژن ایک صوبہ. اور صوبے میں کسی وزیر اعلیٰ کی ضرورت نہیں، کسی صوبائی کیبنٹ کی ضرورت نہیں. یہ لوٹ مار کے لیے، حرام خوری، عیاشی کے لیے صرف ایک گورنر. اور گورنر کا خرچ، ٹوٹل بجٹ صرف اتنا ہو جو اس وقت موجودہ صوبائی کیبنٹ میں ایک وزیر کا ہوتا ہے، ایک عام وزیر کا. اس عام وزیر کے بجٹ سے ڈویژن کے اوپر جب صوبہ بنے گا تو گورنر کا خرچہ کافی ہے اس کے قدر. وہ کوآرڈینیٹر ہو اور اختیارات اور وسائل سارے نیچے چلے جائیں ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کو اور تحصیل گورنمنٹس کو. ساری پاورز ڈسٹرکٹ گورنمنٹس اور تحصیل گورنمنٹس کو جائیں. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ نے اتنی بڑی ریڈیکل تبدیلی کی بات کر دی ہے، بالکل ایک بہت نئی بات کہہ دی. کیا اس کا نمونہ دنیا میں بھی ہے؟ ہاں، ہمارے ملک کے سیاسی لیڈروں نے قوم کو اندھیرے میں رکھا ہے. اب ذرا غور سے سنیے. ترکی کی آبادی 7 کروڑ 60 لاکھ ہے. 7.5 کروڑ ہے ترکی کی آبادی. اس کے 81 صوبے ہیں. یاد رکھ رہے ہماری آبادی 18 کروڑ ہے. ترکی سے 2.5 گنا زیادہ، ترکی سے 2.5 پونے 3 گنا زیادہ ہے. ہمارے 4 صوبے ہیں. کیوں 4 صوبے؟ تاکہ اتنے بڑے صوبوں کا پورا سرمایہ پھر وہ ہڑپ کرتے ہیں. ترکی 6.5 کروڑ 81 صوبے. ایران 6.5 کروڑ 6 کروڑ 60 لاکھ 30 صوبے. جاپان تقریباً 12.5 کروڑ آبادی، 12.5 کروڑ 47 صوبے ہیں. آپ دیکھتے چلے آئیے. الجیریا 3.5 کروڑ آبادی، 48 صوبے، 42 پروونسز. کینیا 4 کروڑ 10 لاکھ آبادی، 26 پروونسز. فرانس 6.5 کروڑ کے قریب آبادی، 6 کروڑ 40 لاکھ، 26 پروونسز، 26 صوبے. اٹلی 5 کروڑ 80 لاکھ آبادی، 20 صوبے. رشیا 14 کروڑ آبادی، ہم اس سے بھی 4 کروڑ زیادہ ہیں. 14 کروڑ آبادی، 83 صوبے، 83 پروونسز. ہم 18 کروڑ آبادی رکھ کر 4 صوبے کیوں لے کے بیٹھے ہیں؟ کبھی سوچا قوم نے؟ کسی نے آج تک سوچا؟ وہ صرف ہم صوبے زیادہ اس لیے نہیں بنانے دیکھے کہ بجٹ تقسیم ہوگا، پھر بجٹ نیچے جائے گا اور یہ بڑی بڑی اکڑی ہوئی گردنیں کرپٹ لیڈروں کی یہ کمزور پڑ جائیں گی. اور ظالموں، غریب کے خون پہ پلنے والوں، میں تمہیں کو کمزور کرنا چاہتا ہوں. یہ جن کے چہروں پر غریبوں کا خون چوس چوس کر لالی آئی ہے، میں وہ لالی چھین کر غریبوں کو واپس دینا چاہتا ہوں. جنہوں نے غریبوں کے محلے اجاڑ کر اپنے محلات بنا لیے ہیں، وہ محلات واپس غریبوں کو دینا چاہتے ہیں. ہم غریبوں کو عدل اور انصاف دینا چاہتے ہیں. ہم تاجدار کائنات کا نظام اور خلافت راشدہ کے نظام کا وہ عدل
جس میں عام شہری بھی اٹھ کے پوچھ لے کہ اے عمر آپ نے یہ جبہ کیسے بنایا. ہم وہ عدل و انصاف غریب کی آواز میں وہ طاقت دینا چاہتے ہیں. مگر یہ ان لیڈروں سے نہیں ہوگا, ان جماعتوں سے نہیں ہوگا. اس کے لیے درویشوں کے ذریعے ہو سکتا ہے, جو اپنے لیے کچھ نہ کمائیں, جو اپنے لیے کچھ نہ بنائیں, سب کچھ عوام کے لیے بنائیں. پاکستان کے ان حالات کی وجہ سے آپ دیکھیے, آپ حیران ہوں گے. برطانیہ میں ہم بیٹھے ہیں, برطانیہ جیسے ملک میں سیکریٹریز اینڈ اسٹیٹ منسٹرز ساری کیبنٹ ملا کر 30 ممبر ہوتے, اور امریکہ جیسا ملک $14.5 کھرب کی معیشت ہے, $14.5 بلین کی معیشت ہے. ان کے پاس صرف 15 وزیر ہوتے. کتنے؟ جسٹ 15 سیکریٹریز, 15 وزیر ہیں. اور پاکستان کھانے کا نہیں ملتا, قرضوں پر چلتے ہیں, اس کے پاس 95 وزیر ہیں. لعنت ہے اس نظام کے اوپر. 95 وزیر, مشیر, وفاقی. تمہارا ہمارا ملک 15 وزیروں سے نہیں چل سکتا. یہ حرام خوری کے دروازے کیوں کھول رکھے ہیں؟ اس لیے دنیا, سیاست کی دنیا ہمارے خلاف ہو گئی کہ میری بات ان کو وارا نہیں کھاتی, ان کے وارے نیارے نہیں ہوتے. لیکن کب تک یہ راستہ روکیں گے؟ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب غریب اٹھ کر اپنا حق آپ سے چھین لیں گے, اور اللہ رسول کی مدد سے کامیابی و کامرانی ہے. میں کہنے کو بہت سی باتیں, بے شمار گوشے ہیں سمجھانے کے, آئین کے ایسپیکٹ ہیں, میں نے سارے چھوڑ دیے, کچھ باتیں آپ سے کر دیں. یہ میسج لے کے جائیں کہ جد و جہد طویل ہوتی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 13 برس مکہ کی جد و جہد کی, اور 400 سے کم لوگوں نے کلمہ پڑھا. اور وہ وقت بھی آیا کہ وہاں کے لیڈروں نے جو سردار تھے قریش کے, کرپٹ, وڈیرے, جاگیردار, ان کی تلواروں کے سائے میں آقا علیہ السلام نے ہجرت کی. جب بھی کسی پیغمبر نے قرآن مجید کو پڑھ لیجئے, آ کے آواز بلند کی, اس کی آواز پہ سب سے پہلے لبیک غریبوں نے کہا, مظلوموں نے کہا. اور اس سوسائٹی کے سارے جاگیردار, وڈیرے, قال المالا الذین, قرآن جب قال المالا الذین کفروا, اس سوسائٹی کے وڈیرے مخالف ہو گئے. وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ غریب کے حق ہمارے برابر ہو جائیں. ہر پیغمبر کی آواز حق کے خلاف وڈیرے اکٹھے ہوئے, جاگیردار اکٹھے ہوئے. اب بھی وہی نظام ہے, غریب کے خلاف یہ اکٹھے ہوں گے, غریب کے خلاف یہ اکٹھے ہیں, مگر ہمیشہ نہیں. اللہ کی مدد و نصرت اترتی ہے, مدد و نصرت اترتی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل اللہ کی مدد و نصرت کے ساتھ منزل انشاءاللہ بہت قریب آئے گی. جد و جہد کو جاری رکھیں, جد و جہد کو جاری رکھیں. اور جو لوگ اللہ کے بھروسے پر جد و جہد جاری رکھتے ہیں, اس میں مالی قربانی بھی ہے, جانی قربانی بھی ہے, وقت کی قربانی بھی ہے, عزم مصمم رکھنا ہے, ارادہ پختہ رکھنا ہے, استقامت رکھنی ہے, اللہ پہ توکل رکھنا ہے, نہ ڈرنا ہے نہ جھکنا ہے. جاری رکھیں, انشاءاللہ وقت آئے گا کہ منزل خود بڑھ کے آپ کے قدم چومے گی.